بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایڈوکیٹ وقاص علی نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ڈسکشنز۔ ناظرین، فروری کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بار ہری پور میں الیکشن کا دور چل رہا ہے۔ لیگل ڈسکشنز پہ آپ یہ پوری سیریز دیکھیں گے کہ ہم جتنے بھی کینڈیڈیٹس جنہوں نے خود کو الیکشن میں پیش کیا ہے، ہم ان کے انٹرویوز اور یا ان کا پیغام آپ تک پہنچائیں گے۔ ایک تو ناظرین یہ آپ سب کے لیے بھی بڑی آسانی ہوگی کہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ کون سا ایسا امیدوار ہے جو ہماری بار کے لیے بہتر ہے، یا اسے بار کا صدر منتخب یا جو بھی کیبنٹ ممبر ہے اسے منتخب ہونا چاہیے۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے ناظرین ایک بات میں آپ کے سامنے کرتا چلوں، یہ بہت ہی اہم ہے کہ لیگل ڈسکشنز کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہم سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سیریز کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کینڈیڈیٹ کو یا تو پروموٹ کر رہے ہیں یا ڈیموٹ کر رہے ہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی پیدا ہو، اور خاص طور پہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے خود کو پیش کیا ہے الیکشن میں، ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو، وہ آپ تک اپنا پیغام، اپنا مینیفیسٹو رکھ سکیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹنگ پریزیڈنٹ، ہماری بار کے جو موجودہ صدر بھی ہیں، محب اللہ خان قریشی صاحب۔ انہوں نے ہمیں وقت دیا، چونکہ کیمپین بھی ان کی جاری و ساری ہے۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، کیونکہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے، تو آج اس سیریز کا پہلا انٹرویو ہم نے انہی سے آغاز کیا ہے، تو ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز ان کی جو باتیں ہیں، ان کا پیغام ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، کیونکہ کیمپین آپ کی چل رہی ہے اور اس دوران ٹائم نکالنا یقیناً بے حد مشکل ہے۔ سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ چونکہ آپ سٹنگ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور آپ پہلی دفعہ صدر منتخب ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ بار ہری پور کے، تو ایسے کون سے محرکات ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دوبارہ اپنے آپ کو پیش کریں وکلاء کی خدمت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پھر آپ کی ٹیم کا، کہ آپ نے بھی وقت نکالا، تھینک یو۔ کہ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ وقت ہمارا کمپین کے حوالے سے قیمتی ہے، لیکن یہ جو آپ کا سلسلہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہمارے لیے بڑا بینیفیشل ہے کہ یہ نشست ہماری جن وکلاء تک نہ پہنچ سکیں ہم، تو اس انٹرویو کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ان تک ہمارا منشور ضرور پہنچے گا کہ آخر وہ کیا محرکات ہیں کہ دوبارہ صدارت کے لیے خود کو پیش کیے۔ تو الحمدللہ ضمیر مطمئن ہے کہ مجھ ناچیز کو اس بار نے اتنی بڑی ذمہ داری کے لیے اکثریت کے ساتھ منتخب کیا گزشتہ سال، اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم یہ انٹرویو کر رہے ہیں 19 فروری کو، تو لاسٹ ایئر 20 فروری کو ہم نے انوگریشن کیا تھا اس جوڈیشل کمپلیکس کا، تو چیف جسٹس صاحب آئے تھے، تو اس وقت میں بار کا جنرل سیکرٹری تھا، تو اس فنکشن میں ایز اے اسٹیج سیکرٹری بھی اپنی سروسز پرووائڈ کی تھی۔ تو وہ ٹرننگ پوائنٹ میں کہوں گا کہ وہ ہمارا جو انوگریشن ڈے تھا جوڈیشل کمپلیکس کا، تو اس میں الحمدللہ بینگ اسٹیج سیکرٹری جو میں نے اسٹیج کنڈکٹ کیا، اس پہ مجھے بڑی اپریسیشن ملی۔ تو آپ بلیو کریں کہ اس دن شاید میرے جو ناقد تھے انہوں نے بھی وہ معترف ہوئے کہ نہیں، اب ہمارا جو جنرل سیکرٹری ہے 2 ٹائمز کا، تو ہی ڈیزرو ٹو بی موو اے اسٹیپ فارورڈ۔ ٹھیک۔ تو کیونکہ میرے ساتھ پریزیڈنٹ تھے شاہد محبوب صاحب، وی بوتھ آر کلس فیلوز، ایج فیلوز، بیچ فیلوز، تو وہ صدر تھے اور میں ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری تھا۔ تو پھر موٹیویٹ ہوا میں کہ کیوں نہ، جس طرح سینئرس کی دوستوں کی خواہش ہے کہ اب آپ الیکشن کریں صدارت کا، تو پھر فیصلہ ہوا کہ صدارت کا الیکشن کرنے میں مذائقہ کوئی نہیں، کیونکہ ایک ینگ بردر فیلو میرا آلریڈی 2 ٹائمز پریزیڈنٹ رہ چکا تھا، تو یہ قدغن اس میں قطن نہیں تھی کہ نوجوان بار کو کیسے ریپرزینٹ کرے گا۔ تو وہ فیصلہ پھر وہاں سے موٹیویشنل میں نے لیا اور اناؤنس کیا، اور میں نے الیکشن کنڈکٹ کیا۔ اور پھر وکلاء نے مجھے الیکٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ میں کریکٹر ہے، اگر آپ کی اچھی ریپوٹیشن ہے، تو ایج میٹر نہیں کرتی۔ تو ہمارا تو مینیفیسٹو بھی یہ تھا کہ سینئرز کی رہنمائی جو ہے وہ ساتھ لے کر چلیں گے، اور یہ سارا سال میں نے ہر معاملے میں اپنی بار کے ہر ذمہ دار کو اپنے ساتھ لے کر چلوں۔ اور اس کے نتیجے میں آج جب ہمارا دوبارہ یہ الیکشن کا سیشن نزدیک آیا، تو ان سینئرز نے مجھے بلا کے کہا کہ آپ کیوں اپنا الیکشن ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ ان کو جواب تھا کہ سر الحمدللہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی سے میں
ون ٹائم اس کم عمری میں ٹھیک اپنے صوبے کا ینگسٹ پریزیڈنٹ ہونے جی کا اعزاز میں لے چکا ہوں تو میرے لیے سفیشینٹ ہے. ٹھیک لیکن ان سینئرز کا کہنا تھا کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کے جو بار روم میں بورڈز ہوتے ہیں اس میں ایسے شاندار لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہیٹرک بھی کی ہے کہ خدمات کی بنا پر وہ وکلاء برادری ان کو بار بار منتخب کرتی رہی ہے. تو آپ ینگ فیلو ہے اور آپ سے کسی کی کوئی ناراضگی، کوئی خفگی، کوئی کنٹروورسی، کوئی کنفلکٹ نہیں ہے. تو ہماری خواہش ہے کہ بار کی نمائندگی، کیونکہ اس دفعہ 3-4 سالوں سے ایک چیز مسنگ تھی، کوئی بیسٹ کوارڈینیشن نہیں بن رہی تھی کیبنٹ کی، لیکن اس دفعہ صدر کی اور جنرل سیکرٹری کی جو کوارڈینیشن تھی اس سے بھی ہم نے ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ ہم نے اپنی بار کے لیے میکسیمم ایفرٹس کر کے بڑی اچھی خدمات جو ہیں وہ پیش کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسی سال ہم شفٹ، پریویس ایئر جو گزر چکا ہے ہم شفٹ ہوئے یہاں پہ. شفٹنگ میں یقیناً ہرڈلس ہوتی ہیں جہاں بھی آپ جاتے ہیں. آپ اس ٹائم کیبنٹ کا حصہ بھی تھے، جنرل سیکرٹری بھی تھے، تو آپ کیا کہیں گے کہ کون کون سی ہرڈلز آپ کے درمیان آئیں ایز اے کیبنٹ ممبر، اور اس کے بعد وکلاء پہ یہاں پہ شفٹ ہونے کے بعد کیا امپیکٹ پڑا ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 20 فروری 2021 کو ہم لوگ جی یہاں شفٹ پہ ہوئے. آپ بلیو کریں کہ یہ اسٹرکچر جو تھا یہ 2 سال سے آلموسٹ کمپلیٹ تھا، ٹھیک لیکن کچھ پولیٹکس کہیں یا پولیٹیکل محرکات کہیں وہ حائل تھیں اور جس وجہ سے ہم یہاں پہ شفٹ نہیں ہو رہے تھے. لیکن اس دفعہ کیونکہ چیف جسٹس تھے ہمارے قیصر رشید صاحب، جی انہوں نے پرسنل انٹرسٹ لیا کہ یہ اسٹرکچر جب تک آ کے آپ لوگ اس کو آباد نہیں کریں گے یہ تو بالکل ٹھیک ڈھانچہ بن جائے گا صحیح. اور یہ ویرانی جو ہے اسٹرکچر کو تباہ کریے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آلموسٹ 1 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہے. یہ سابقہ پریمیسز کی جو مشکلات تھیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی. تو جب ایک مکان سے بھی آپ دوسرے مکان میں شفٹ ہوتے ہیں تو پریشانی مشکلات ہوتی ہیں. پھر 1 صدی کا ہمارا پریویس پریمیسز کے بالکل. ساتھ کنیکشن تھا، وہاں پہ ہمارے اتنے میگا اسٹرکچرز تھے آفیسز کے، تو سب کچھ چھوڑ کے آنا مشکل تھا. لیکن اب جب ہو گیا اتنا بڑا انویسٹمنٹ تو پھر تو جی بالکل. فائنلی ہم نے شفٹ ہونا تھا. باہر سے ہمارے لائرز آتے ہیں تو بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جوڈیشل کمپلیکس نو بہت ڈاؤٹ خوبصورت ہے. ہمارے پروونس میں ہری پور جوڈیشل کمپلیکس ایک اپنی جی مثال یہ رکھتا ہے. بڑا مطلب بڑا شاندار ایک شاہکار رہا ہمارا یہ. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب 20 فروری 2021 کو انوگریشن ہوئی 27 کو ہم لوگ یہاں پہ شفٹ جی ہوئے وہ بالکل شفٹ ہو اور گئے. وہ اتنا آسان نہیں تھا اور ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سب سے بڑی جو ہماری پریشانی تھی وہ وکلاء کے بیٹھنے کی. جی بالکل. ان کی پرائیویٹ آفیسز اسپر آف دا مومنٹ کہاں بیٹھے وہ. تو وہ نیگلیجنس بھی میں اپنے پارٹ پہ اس کا رسپانسبلٹی بھی لوں گا کہ 2 years آئی واز آلسو دا ممبر آف دا کیبنٹ اور متعدد دفعہ ہمارے پاس آپشنس تھے، ہمارے پاس وسائل بھی تھے، لیکن ہم ان کو صحیح یوٹیلائز نہیں کر سکے. کہ شفٹنگ سے پہلے ہم وکلاء کے دفاتر میں اگر انٹرسٹیڈ ہوتے تو شاید کہ جو ہم نے ود ان 2 weeks مور دین 2 کروڑ پیسے ہم نے اپنے وکلاء بھائیوں سے اپنی مدد آپ کے تحت کلیکٹ کر لیے، تو یہ شاید ہم ان سے 6 ماہ پہلے بھی کر سکتے تھے. ٹھیک. تو 6 ماہ میں ہم اتنا خوبصورت اسٹرکچر آفیسز چیمبرز کمپلیٹ کر کے یہاں شفٹ ہوتے تو شاید وہ مشکلات ہمیں فیس نہ کرنی پڑتی جو ہم نے کی. لیکن بہرحال مشکلات تو ہوتی ہیں. مشکلات تو تھیں. ٹھیک ہے. اچھا سر ایک میرا اگلا سوال آپ سے بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا سوال ہے. چونکہ ینگ لائرز اپنی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، اب آپ 1 سال کیبنٹ کا حصہ بھی رہے، پریزیڈنٹ رہے، اس سے پہلے بھی آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں، تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ وکلاء کی، ینگ لائرز کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہوتی ہیں اور جو کیبنٹ کے ڈومین میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں. تو اس دفعہ بھی مطلب ہم جب لوگوں سے بات کرتے ہیں، ینگ لائر سے بات کرتے ہیں، تو وہ ایکسپیکٹیشنز کا اظہار کرتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں ایکسپیکٹیشنز. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تاکہ یہ ینگ لائرز کو بھی یہ بات کلیئر ہو کہ کیبنٹ کے ڈومین میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور وہ ینگ لائرز کے لیے یہ کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں تو خود کو بھی ینگ فیلو کنسیڈر کرتا ہوں اور میری اس جیت میں میرے جتنے بھی ینگ کولیگس تھے، ینگ فیلوز تھے، جونیئرس تھے، ان کا بہت بڑا رول ہے. ٹھیک. کہ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ جو اپنے ریپرزینٹیٹیو سے، پریزیڈنٹ سے، سینئر سے بات کرتے ہوئے ہمیں ایزیٹیشن ہوگی تو اس ینگ فیلو کے ساتھ ہمیں نہیں ہوگی. جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کے کوشچن میں رپلائی میں بتایا کہ میں جو پری ڈیسیسر ہوں جس اپنے پریزیڈنٹ کا، وہ بھی ایک ینگ فیلو تھا. تو یہی تھا کہ کوارڈینیشن اور کمیونیکیشن ایزی تھی جونیئرس کی. تو الحمدللہ پہلے جب میں جنرل سیکرٹری تھا تو میرا ڈومین یا میری پاورز یا میری رسپانسبلٹیز اس لیول کی نہیں تھی جو ایک پریزیڈنٹ کی سیٹ کے بندے کی ہوتی. ٹھیک. تو ہمارے اتنی گڈ لک، اتنی گاڈ بلیسنگز ہوئی ہمیں کہ پہلے ہمارے پاس ہری پور ڈسٹرکٹ بار سے جونیئرس کے 3-4 کی گروپس جو ہیں وہ ٹریننگز اٹینڈ کرتے تھے.
چاہے وہ KPK جوڈیشل اکیڈمی میں ہو یا فیڈرل میں ہو. لیکن الحمدللہ ابھی تک میں 5 سے 6 سیشنز جو ہیں وہ جونیئرس کے لیے کنڈکٹ کروا چکا ہوں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں KP میں. اور اس میں اعزاز ہی کہیں ہری پور بار کو کہ آلموسٹ مور دین 20 to 25 پارٹیسپینٹس ایک ٹائم پہ ڈسٹرکٹ بار ہری پور سے ہم نے بھجوائے ہیں وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. بالکل ٹھیک. جو جونیئرز ولنگ تھے، جن میں اسپارک تھا، جو ہارڈ ورکنگ تھے. تو جو سول کی ٹریننگس تھی ان میں سولز والوں کو ہم نے اس کو کہیں کہ پریفرنس دی، ترجیح دی. تو جو کرمنل کی تھی اس میں کرمنل جونیئرز کو. ٹھیک. اور ابھی ہمارے پاس جو سیشن جج صاحب ہیں انہوں نے اپنے پاس ایک سیریز رکھی بالکل ایک کیپیسٹی بلڈنگ کی. تو ایک تھوڑا سا ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے جس میں میری خواہش تھی کہ اپنے ٹینیور میں اپنے جو باہر کے سینئرز انٹلیکچوئلز ہیں ان سے اپنے جونیئرز کے لیے ٹریننگ سیشنز رکھواؤں. ٹھیک ہے. لیکن میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ ہم لوگ نیولی شفٹ ہوئے تھے، ہمارے پاس اسپیس بہت سارے چیلنجز رینوویٹ کرتے کرتے اب الحمدللہ ہم جا کے سیلف سفیشینٹ ہوئے. ہمارا باروم اس لیول پہ ہم مینیج کر چکے ہیں کہ اب ہم یہاں پہ فنکشنز بھی بہترین کروا سکتے ہیں، ٹریننگ سیشنز بھی کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ویری نیئر فیوچر تو میں اپنی بار کے جو سینئرز ہیں ان کو ریکویسٹ کر کے اپنے جونیئرز کے لیے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ یعنی آپ کے مینیفیسٹو میں ہے ینگ لائرز کے لیے پلانز ہیں، چونکہ 1 سال کا پیریڈ بہت کم ہوتا ہے اور اس میں آپ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تو کور نہیں. اچھا سر، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا، اب یہ آپ کو میں بتاتا چلوں یہ سارے سوال وہ ہیں جو عام وکیل کے ذہن میں اٹھتے ہیں جس کا کسی گروپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ساری باتیں ہم آپ تک پہنچائیں گے. شفٹنگ کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ جو ہمیں دیکھنے میں آیا، بہت سارے وکلاء کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، وہ آتے ہیں اپنی گاڑیوں پہ آتے ہیں. اگر کوئی میل وکلاء ہیں، میل لائرز ہیں تو ان کے لیے بھی مشکل ہے لیکن اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے. تو جو ہماری فیمیل لائرز، جو ہماری بہنیں ہیں، ظاہر ہے شہر سے ہٹ کے اب ہمارا جوڈیشل کمپلیکس اب ہم یہاں پہ ہی آ کے بیٹھتے ہیں، تو ان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے کوئی کیبنٹ کے ڈومین میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ ایسا ارینج کرے تاکہ ان کی یہ مشکل حل ہو جائے؟ ویری گڈ کویشچن. بالکل ہمارے پاس ہی ہمارے نالج میں ہے، یہ ہماری پرائر اس میں تھا کہ ہم اپنے وکلاء جو جن کو یہ ایشو ہے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ان کے لیے کوئی بار کی طرف سے کوئی فیسلٹی ہم ان کو پرووائڈ کرتے. اس سلسلے میں ہم نے 1-2 میٹنگز بھی کی ہیں اپنے لوکل پولیٹیشین سے. اب آپ کہیں کہ وہ منسٹر بھی ہیں، MPs بھی ہیں، تو انہوں نے ہم سے اس چیز پہ بریف لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ کوئی 1 ملین یا 2 ملین کا پلان نہیں تھا، بڑا پروجیکٹ. تو اگر ہم کوئی اچھی ڈیسنٹ سی کوئی وہیکل بھی ارینج کریں اس ٹرانسپورٹیشن پرپز کے لیے تو کم از کم 30 to 40 لاکھ روپیز کی. ٹھیک ہے. تو ان نیئر فیوچر ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ کہ انہوں نے اس چیز کو ایگری کیا ہے کہ یہ اتنا زبردست انسٹیٹیوٹ ہے. یہ ایک جس طرح سوسائٹی کے مین کمپوننٹس ہوتے ہیں، اس میں بار ایسوسیشن بھی ایک مین کمپوننٹ ہے. تو ہوپ فلی یہ میں کانفیڈینشیل ایک ہماری اسٹریٹجی تھی کہ ہم سرپرائز کریں گے اپنے کولیگس کو. بہرحال اب آپ نے کوشچن کیا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پروبیبلی نیئر فیوچر وی ول مینیج اے وہیکل فار آور دوز ہو کین ناٹ افورڈ ٹو کم ٹو دس جوڈیشل کمپلیکس ایزیلی. جی یہ بڑی اچھی بات ہے. سر یہ تو ساری وہ باتیں تھیں جو میں نے لوگوں کی آپ تک پہنچائیں. اگر آپ ابھی ایکسکلوسیولی اپنا پیغام جو ہمارے وکلاء صاحبان دیکھ رہے ہیں، یقیناً وہ کیونکہ آپ کانٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن کو، تو آپ پیغام دینا چاہیں کہ ظاہر اب آپ نے خود کو پیش کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ذہن میں تو یہی سوالات تھے جو ہم نے لوگوں سے سنے، اور آلموسٹ ہمارے یہی سوالات دوسرے کینڈیڈیٹ سے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں اس لیے ہم نے کچھ اضافی سوالات آپ سے کیے، باقیوں سے آلموسٹ ایک جیسے ہی ہم سوالات کریں گے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اب آپ اپنا کوئی پیغام جو لوگوں تک دینا چاہیں، ہمارے وکلاء تک دینا چاہیں. میں تو جس طرح میں نے شروع میں انٹرویو کو کہہ دیا تھا کہ میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ میں اپنے کولیگ سے اس طرح مخاطب ہوں. تو ایکسکلوزیو میں ان سے یہی کہوں گا کہ اگر میں نے خود کو دوبارہ آپ کی خدمت کے لیے ایز اے کینڈیڈیٹ آف پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن پیش کیا ہے، تو میرے جو سال کی پرفارمنس ہے، جو پروگریس ہے شفٹنگ کے بعد کی ہرڈلز کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو بلیو می مجھے اب کوئی جسٹیفیکیشنز یا آرگومنٹس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اپنے ووٹر کو کنونس کرنے کے لیے. تو ہم لوگ بلیک کوٹ والے جو ہیں، کریم آف دا سوسائٹی ہیں، پروفیشن آف لاٹ سے ہمارا تعلق ہے، تو اتنی کسوٹی پہ ہمیں ضرور پرکھ لینا چاہیے کہ کس بندے کی کیا کیپیسٹی ہے اور کیا کیلیبر ہے. میں 2 سال بینگ جنرل سیکرٹری کیبنٹ میں نے نمائندگی کی ہوئی ہے پریویسلی. تو آپ بلیو کریں کہ جو ہمیں فائنینشیل کرائسس کا سامنا تھا، ہمارے پاس فنڈنگ نہیں تھی، ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا بھی چاہ رہے تھے تو
پریویس رجیم میں ہم کوئی فنڈ اپنی بار کے لیے نہیں لا سکے. لیکن میں کہوں گا کہ الحمدللہ میری جیسا کہ میں نے کہا گڈ لک گاڈ بلیسنگ, ٹھیک آتے ہی ہم 5 ملین چیف منسٹر صاحب سے لے آئے, پھر فیڈرل گرانٹ بھی ہم لے کر آئے. تو جو وسائل تھے اس کو ہم نے باہر کی رینوویشن کے لیے استعمال کیا. ایکسکلوزیولی میرا سب سے پہلے پرائرٹی پہ یہ پلان تھا کہ میرے جو ڈپرائیو جونیئرز ہیں جن کو آفیسز الاٹ نہیں ہو سکے, ٹھیک تو چیف جسٹس صاحب سے ملیں گے, ان سے کوئی تھوڑی سی لینڈ کی پرمیشن ریکویسٹ کریں گے, اور وہ جو فنڈ ہے ہمارے پاس مور دین 7 to 8 ملین, تو اس کو ہم انویسٹ کریں گے ان آفیسز کے لیے. انفارچونیٹلی ہم ملے, ہمارا ڈیلیگیشن گیا, تو چیف صاحب کا پہلا ہی ہم سے وہ تھا کہ یو آر دا لکیسٹ کہ کے پی کے میں کسی بھی بار ایسوسیشن کے پاس اتنا پریمیسز نہیں ہے جتنا جی ڈسٹرکٹ بار ہری پور کے وکلاء نے ایکوائر کیے ہوئے, پوزیس کیے ہوئے. تو بس ان کے کچھ اتنے جینیون آرگومنٹس تھے کہ جسٹیفائڈ کہ میں ان کے ساتھ اپنی وکلاء کے لیے ضد نہیں کر سکا, کہ ان کا سب سے پہلے مجھے لیکچر یہ تھا کہ جینٹل مین یو آر ویری ینگ فیلو, تو باہر نے اگر آپ کو منتخب کیا تو نو ڈاؤٹ کہ یو ہیو سم پوٹینشیلس. ٹھیک تو اب سب کو خوش کرنا یا سب کی بات ماننا وہ ممکن نہیں ہے, تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسٹینڈ لینے کے لیے ہوتی ہیں. تو ہی واز ویری مچ اویئر اباؤٹ آل دا سرکمسٹانسز, آل دا چیلنجز وی فیسڈ ڈیورنگ دا ٹائم آف شفٹنگ. تو انہوں نے پھر ہمیں ڈیرہ اسماعیل خان کی مثال دی, پشاور کی دی, اور ساتھ پھر انہوں نے اپنی مثال دی ٹھیک کہ آئی ایم دا چیف جسٹس آف دا پروونس ٹھیک اور کے پی اے ہائی کورٹ سوری. تو کہتے تھے کہ میرا اپنا پرائیویٹ چیمبر ہے, پرائیویٹ بلڈنگ میں. تو صدر صاحب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ عدالت کے پریمیسز میں وکیلوں کے دفتر مینیج کریں. تو اس حوالے سے آپ لکیسٹ ہیں کہ آپ لوگوں نے 200 آفیسز مینیج کر لیے ہیں. تو دین ہی ود اسمائل سیٹ کہ اگر آپ وہ الاٹمنٹس ٹھیک کرتے تو آپ کو 10 15 20 سال اور مزید آفیسز کے لیے ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس آرگومنٹ کے بعد آئی واز اسپیچ لیس. بہرحال وہ مجھے ایک میں سمجھتا ہوں کہ مس فارچون ہے کہ وہ میرے جو جونیئرس تھے ان کو پھر میں نے بڑا مشکل سے مینیج کیا, کہ مجھے اسپیس الاؤ نہیں ہوئی, اور 3rd فلور پہ کنسٹرکشن الاؤ تھی, لیکن میرے جو جونیئرس تھے وہ ولنگ نہیں تھے کہ ہم 3ری منزل پہ جانا پاسبل نہیں تھا ان کے لیے. تو وہ چیز ابھی بھی پائپ لائن میں ہے, کیونکہ پریزنٹ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ہری پور ڈسٹرکٹ بار کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات میں ان تھے, تو اب ان سے جا کے اپنی بات کنونس کر کے منوانا شاید پاسبل نہیں تھا. تو ابھی جو ہمارے سٹنگ ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب ہیں, ہی از ویری مچ کوآپریٹو, اور میرے ساتھ وہ اس کانسنٹ میں ہے کہ چیف صاحب انشاءاللہ ایلیویٹ ہو جائیں سپریم کورٹ, تو نئی چیف صاحب کے ساتھ آپ کی جب بھی میٹنگ ہوگی تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ایک سافٹ کانسنٹ اور امپریشن ضرور دوں گا کہ ہمارے پاس اسپیس اویلیبل ہے. اگر باہر اپنے لیے کچھ آفیسز وہاں پہ چیمبرز مینیج کرنا چاہتی ہے تو آئی ول فیسیلیٹیٹ یو. بالکل صحیح. تو اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی کہ دوبارہ جب ہم جائیں گے تو اس سکسیس کے ساتھ واپس آئیں گے کہ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ ایکوموڈیٹ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. اب دوسرا ایکسکلوزیولی آپ نے پوچھا کہ ریپیٹ کرنے کا پرپز یا مقصد اور آپ کی کنٹریبیوشن بار ٹورڈز بار, جی تو میں آپ کو بتاؤں کہ لکیلی وی ہیو اسٹیبلشڈ ڈسپینسری, ہمارے پاس وہاں پہ اچھی سے اچھی میڈیسنز اویلیبل ہیں, اس کے ساتھ بالکل ایک پوسٹ آفس. جی یہ دونوں جو ادارے, یہ دونوں جو محکمے ہم نے اپنے جوڈیشل کمپلیکس میں اپنی وکلاء کی سہولت کے لیے یہاں پہ اسٹیبلش بڑی فیسلٹی. شکر الحمدللہ نہ چیز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پائپ لائن میں یہ چیزیں تھیں, لیکن ان پہ روشنی ڈالنے کی اور ان کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت تھی, وہ ہم نے کی. باقی اب میں مخاطب ہوں کیونکہ اپنے وکلاء کمیونٹی سے, تو اس انٹرویو کے توسط سے میں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ اب میں کیونکہ امیدوار بھی ہوں آئندہ الیکشن کا, تو کائنڈلی اگر کسی قسم کی کوئی نیگلیجنس ہے میرے پارٹ پہ, کوئی کوشچن مارک ہے, تو میں آپ کو یہ بالکل فرینکلی کہتا ہوں کہ اف آئی ڈونٹ ڈیزرو یور ووٹ یو آر ویری فری ٹو میک یور چوائس. اگر آپ مجھ سے سمجھتے ہیں کوئی بیٹر آپشن آپ کے پاس ہے, تو ہم کولیگز ہیں آپس میں, ہمارا الیکشن یہ لڑائی نہیں ہوتی, ہم آپ کو اپنی خدمات کے لیے یا خدمات کے پیش نظر پیش کرتے ہیں, تو یہ آپ کی فری چوائس ہے, آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں ادارے کے لیے. میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اپنے اس آفس کو, اپنے اس ڈیزگنیشن کو کبھی بھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا. اور یہ میں اپنی کامیابی اس میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے کسی کولیگ کی دل آزاری نہیں کی, میں نے شخصیات کو ترجیح نہیں دی, میں نے اپنے اس پورے 1 سال کے ٹینیور میں اس ادارے کو ترجیح دی ہے. اور وہ منہ بولتے ثبوت ہے کہ جو لوگ ہیں سارے معاملات سے واقف ہیں, ان لوگوں نے مجھے پہلے بھی انکریج کیا, وہ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی انکریج کریں گے, اور مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتروں گا. ٹھیک ہے.
اور اس کے علاوہ ایک بات اور ضرور کروں کہ جو یہ آفس ہوتا ہے، یہ جو ڈیزگنیشن ہوتا ہے، میری آئی تھنک 14 ایئرز پریکٹس ہو چکی ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ عہدے نو ڈاؤٹ کہ ڈسکریشنری لیوز کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو ہم نے جو پریویس 4-5 سال سے بار کا یہ آفس جو ہے، یہ ڈیزگنیشن جو ہے پرائیویٹ گولز کے لیے، پرائیویٹ اچیومنٹس کے لیے استعمال ہوا، وہ پریکٹس بھی ہم نے ڈسکریج کی. ٹھیک. میں پریزیڈنٹ بنا گو کیا ایوری ون نوز کہ میں بڑی لمیٹیڈ، بڑی سلیکٹیو سی میری پریکٹس ہے، لیکن بینگ پریزیڈنٹ میرے پاس بہت پولیٹیکل کیسز آئے، تو آئی آلویز ریفیوز کہ میں وہ کام نہیں کروں گا ٹھیک. جس پہ میرے کریکٹر پہ یا میرے بینگ از آفس بیئرر کوسچن مارک آئے. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں جن سے میں موٹیویٹ ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو ایز امیدوار پریزیڈنٹ پیش کیا. اور امید ہے سنجیدہ لوگوں سے ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو نہیں آ رہے ان کو ضرور یہ کہوں گا کہ آپ آئیں، جو کولیگز آپ کے ادھر ہیں ان سے ضرور پوچھیں، اور یہ ضمیر کی آواز پہ فیصلہ کریں، کسی کے کہنے پہ اپنا نمائندہ منتخب نہ کریں، بالکل پرسنلی اپنی ول پہ، میرٹ پہ کنسیڈر کریں. یہ آپ کی اوپن چوائس ہے کہ جس کو آپ میجورٹی چوائس کرے گی وہ آپ کی نمائندگی کا حق انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کوشش کے مطابق ایسے طریقے سے نبھائے گا. بالکل ٹھیک سر. یہ تھینک یو سو مچ سر. یو آر ویری ویلکم. تھینک یو سو اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آپ کا جی باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے بھی بینیفیشیل ہوگا. بالکل. ایوری کینڈیڈیٹ ہیز ہز اون مینیفیسٹو. بالکل. تو مینیفیسٹو کے بغیر تو مقصد نہیں ہے. Definitely. اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس نیک نیتی سے ادارے کی خدمت کی ہے، ادارے کی وہ واپس نیک نامی کی طرف لے کر آئے ہیں. تو اسی کنٹینیویشن میں انشاءاللہ تعالیٰ جو جس طرح آپ نے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے پوچھا، ایک سوال شاید مس ہو گیا، الیکٹریسٹی کا ہمیں ایشو ہے. جی. پرائیویٹ ہمارا جو اسٹرکچر ہے، لیکن بلیو می کہ وہ ایفرٹس کے ساتھ ہم آئی تھنک 1.4 ملین کے ٹرانسفارمرز لائے ہوئے ہیں، اس میں تھوڑا سا لیکونے ہے ڈاکومنٹیشن میں. ٹھیک. تو اگر وہ ہم چاہیں تو ہم سیلف سفیشینٹ ہیں فنڈس میں، اپنی پرسنل پاکٹ سے بھی، باہر کے فنڈ سے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن آخر حد تک جا رہا ہوں کہ اگر یہ بھی باہر سے ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. یس انشاءاللہ تعالیٰ ہوپ فلی. اور ایک اور میں بتاؤں کہ ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ اوپر 3rd فلور پہ جمنیزیم، جی وہ اس کے لیے 1 ملین کی گرانٹ منظور ہوئی ہے پائپ لائن میں. سونر اور لیٹر انشاءاللہ تعالیٰ وکلاء کے لیے، ینگ جونیئرس کے لیے ایکسرسائز کی مشینز اور وہ اسپورٹس کی، انڈور اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے لیے جو اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی وی ول برنگ دیٹ فار دیم انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سر. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا ٹائم ہمیں دیا. ناظرین آخر میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیگل ڈسکشنز کا ایک جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو کمیونٹی ہے اس کا جو مثبت امیج ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں، اور ہم ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کریں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ ہم واقعی کریم آفتہ سوسائٹی ہیں. میں نے انٹرو میں بھی کہا اور ابھی پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایک ہی طرح کے کوسچنز باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے بھی ہوں گے. ہم ان سے ان کا مینیفیسٹو جانیں گے، ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ آخر وہ اپنے آپ کو وکلاء کی خدمت کے لیے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسا کون سا مینیفیسٹو ہے کہ جس پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بار کے صدر بنے یا بار کی کیبنٹ کا حصہ بنے. تو انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ اس سیریز کو جاری و ساری رکھیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.